اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 38 تا 40 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پس جس نے اپنا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ چوری کسے کہتے ہیں، یہاں پر یہ اصطلاح کیسے استعمال کی گئی۔ السرقۃ اس کے لغوی معنی ہے کسی دوسرے شخص کی محفوظ چیز کو خفیہ طور پر لے لینا۔ اگر اسے کھلے بندوں لے لیا جائے تو یہ عمل اختلاس یا استلاب یا پھر انتہاب کہلاتا ہے۔ اور اگر مالک اپنی چیز کی حفاظت کے لیے مدافعت کرے لیکن پھر بھی وہ چیز اس سے بزور بازو لے لی جائے تو اسے غصب کہتے ہیں۔ تاہم عام فہم لفظوں میں کسی بھی محفوظ چیز کو خفیہ طور پر لے لینے کا نام چوری ہے۔ اسی سے لفظ السارق ہے جس کا مطلب ہے چوری کرنے والا، یعنی چور مرد، اور السارقۃ کا معنی ہے چورنی یا چور عورت۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ قرطبی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ السارق عند العرب هو من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له، یعنی اہل عرب سارق اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ طور پر کسی محفوظ جگہ میں آئے اور وہاں سے ایسا مال لے جائے جو اس کا اپنا نہیں ہے۔ شرعی طور پر چوری کی تعریف یہ ہے کہ کوئی عاقل و بالغ شخص، عورت یا مرد، کسی ایسی محفوظ جگہ سے جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر اٹھا لے۔ والسارق والسارقۃ، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت۔ ناظرین، علماء مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی احکام میں
خطاب عام طور پر مردوں سے ہوتا ہے اور عورتیں بھی اس میں طبعاً شامل ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ احکام میں قرآن و سنت کا یہی اصول ہے، لیکن چوری کی سزا میں صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ دونوں صنفوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ حدود کا ہے، جس میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے تو سزا ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے ضمنی خطاب پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ تصریح کے ساتھ ذکر فرما دیا گیا ہے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ آیت میں والسارق چوری کرنے والے مرد کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، جبکہ والسارقۃ چوری کرنے والی عورت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں جہاں جرم زنا کا ذکر ہے، وہاں پہلے الزانیات زناکار عورت کا ذکر اور بعد میں الزانی زناکار مرد کا ذکر موجود ہے۔ چوری کی صورت میں چونکہ عورت کی نسبت مرد طاقتور اور باہمت ہوتا ہے، کام کاج اور محنت و مشقت کرنے کے قابل ہوتا ہے، لہٰذا وہ اگر چوری کا ارتکاب کرے تو عورت کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، اور عورت چونکہ مرد کی نسبت کمزور واقع ہوئی ہے اور زیادہ مشقت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ جہاں تک فعل زنا کا تعلق ہے، اس میں عورت اس فعل شنیع کی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شرم و حیا کا مادہ بھی زیادہ رکھا ہے، اس لیے اگر عورت اس فعل کا ارتکاب کرتی ہے تو مرد کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہ گار کہلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقدم اور مرد کو مؤخر ذکر کیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیہ مبارکہ میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائے یا دونوں۔ تاہم تمام علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اس بات پر متفق ہیں کہ چوری کا جرم ثابت ہونے پر صرف ایک ہاتھ کاٹا جائے، نہ کہ دونوں۔ البتہ چوری کے نصاب کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، خارج کے لوگ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں مطلق چوری کا ذکر ہے، لہٰذا اس کا کوئی نصاب نہیں، کم سے کم مالیت کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تاہم جمہور علماء و فقہاء رحمت اللہ علیہم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین عظام رحمت اللہ علیہم اور سلف صالحین سرقہ کے نصاب کے قائل ہیں۔ حدیث سے بھی چوری کا نصاب ثابت ہوتا ہے، چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب 1/4 دینار یا 3 درہم کی مالیت کے برابر ہے۔ اس سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ ناظرین، فقہاء کرام رحمت اللہ علیہم نے سرقہ یعنی چوری کے بارے میں جن شرائط کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے، وہ ان کا اپنا اضافہ نہیں بلکہ لفظ سارق کے لغوی مفہوم سے ماخوذ ہے۔ ہاتھ کاٹنے کے سلسلہ میں جن شرائط کا پایا جانا چوری شدہ مال اور چوری ہونے کی جگہ میں ضروری ہے، وہ یہ ہے: پہلی بات، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ دوسری، عاقل ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ تیسری، مال مسروقہ کا مالک نہ ہو، سارے کا نہ، اس کے کسی حصہ کا۔ مال مسروقہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم سے کم نہ ہو، اور جہاں سے چوری کی گئی ہو وہ محفوظ جگہ ہو، دکان یا کوئی مکان ہو
یا اس مال کی حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار مقرر کیا گیا ہو۔ ناظرین، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں ان شرائط کو ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ یوں لکھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی نہ اس میں ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ایسی چیزیں ہوں جن میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، جیسے رفاع عامہ کے ادارے اور ان کی اشیاء۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے ایسی کوئی چیز لے لی جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ ہے یا جس سے عوام کے حقوق مساوی ہوں تو حد سرقہ اس پر جاری نہیں کی جائے گی۔ حاکم اپنی ثوابدید کے مطابق تعزیری سزا مقرر کر سکتا ہے۔ دوسری شرط سرقہ میں مال کا محفوظ ہونا ہے، یعنی مکفل مکان کے ذریعے یا کسی نگران چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہونا۔ جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا مستوجب نہیں ہوگا، اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ گناہ اور تعزیری سزا کا معاملہ جدا ہے۔ ناظرین، تیسری شرط سرقہ کا بلا اجازت ہونا ہے، یعنی جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ ناظرین، چوتھی شرط چھپا کر لینا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال اعلانیہ لوٹا دیا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے۔ ہاں، کیونکہ دوسرے کا مال اعلانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس طرح خفیہ نہ ہو تو حد سرقہ اس پر جاری نہیں ہوگی۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ ناظرین، چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کرنے کے بارے میں قرآن مجید نے دو مقاصد بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جزاء بما کسبا، یعنی یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے، اب وہ اسے بھگتے۔ دوسرا مقصد نکالم من اللہ ہے۔ نکالن اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہو، اور یہ دونوں مقصد اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں جیسے قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ آج کئی لوگ ان سزاؤں کو بہت شدید اور سخت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس غیر مہذب اور غیر متمدن سوسائٹی کے لیے تھیں جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس زمانہ کے بعض مترجمین اور حاشیہ نویسوں نے اس پر بڑا زور قلم صرف کیا ہے کہ یہ سزا صرف عادی مجرموں کے لیے ہے جنہیں قید و بند کی سزا بھی سختیاں بھی درست نہ کر سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرہ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے، رعایا کے ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے، ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سزائیں سخت اور شدید صحیح لیکن عین حکمت ہیں۔ آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ پرامن شہری جس کی عمر بھر کی کمائی کو راتوں رات لوٹ لیا گیا ہو، یا ہٹا کٹا چور؟ جب سے مظلوم سے زیادہ ظالم، لوٹنے والے سے زیادہ لوٹنے والا شفقت و عنایت کا مستحق سمجھا جانے لگا ہے، اس وقت سے جرموں اور مجرموں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں ہی دیکھیں، پولیس ہے، مجسٹریٹ ہیں،
جیل خانے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، لیکن جرائم میں زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ جس علاج سے بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ علاج ناکام ہے۔ اگر ہم مریض کو واصل بحق کرنے کا ہی عزم مصمم کر چکے ہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ مریض اور اس کے سارے کنبہ کی خیرخواہی کا تقاضا تو یہی ہے کہ دوسرا علاج کیا جائے۔ ناظرین، بنی امیہ کے ایک خلیفہ حشام کو بھی تہذیب و شائستگی کا دورہ پڑا تھا اور اس نے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی تھی، لیکن جب چوری کی وارداتیں آئے دن بڑھنے لگیں اور کوئی دوسرا ہیلا کارگر نہ ہو سکا تو 2 سال کے عرصہ کے بعد پھر اسے قرآنی سزا نافذ کرنا پڑی۔ اس نے پھر اپنی غلطی کو بھانپ لیا اور 2 سال کے بعد ہی ازالہ کر دیا، لیکن ہم تو حالات کی انتہائی نزاکت کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اگر ملک بھر میں 10 20 یا پھر 50 ہی چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور آپ کا ملک چوری کی لعنت سے نجات حاصل کر لے اور آپ کی نئی پود میں یہ مجرمانہ خیالات سر ہی نہ اٹھائیں، تو میرے ناقص خیال میں تہذیب و شائستگی کا یہ مظاہرہ اس مظاہرہ سے بدرجہ بہتر ہوگا کہ ہمارے ملک میں کسی کا مال محفوظ ہو یا ہماری جیلوں میں سوسائٹی کے ان کرم فرماؤ چوروں کے لیے قورمہ اور پلاؤ پک رہا ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جس خدا نے چور کی یہ سزا تجویز کی ہے وہ عزیز یعنی سب سے غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کا ہر حکم سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفات کے ذکر سے معترضین کے تمام شکوک کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کتاب الحدود میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت فاطمہ نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹ جانے کی سزا پر بہت فکر لاحق ہوئی۔ کہنے لگے، کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون ایسی جرأت کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ چنانچہ قریش کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے لوگوں تم میں سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ ان میں سے کوئی صاحب حیثیت آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد لگ جاتی، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تو میں اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی۔ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم۔ پس جس نے اپنا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ سے باز آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ مالک الملک ہے اور قادر مطلق ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اس لیے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، وہاں چونو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی حکمت کے ساتھ احکام نازل کرتا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں پر اعتراض اٹھا سکے۔ کسی چھوٹے بڑے انس و جن یا ملائکہ کو کائنات میں تصرف حاصل نہیں، ہر قسم کا تصرف قانون عائد کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، وہ مالک ہے، شہنشاہ مطلق ہے، وہ جس طریقے سے چاہے تصرف کرے، بندوں کا کام صرف اطاعت کرنا ہے، ان کی بہتری اسی میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اسے معافی اور سزا کا کلی اختیار ہے، اس کی مخلوق میں سے کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، سارق اور سارقہ یعنی چور مرد اور چور عورت کے بارے میں اپنے قوانین ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے ہمیں حکمت بری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔